مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے. ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. ذرا غور کیجیے. میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو باپ کو اپنا وجود بیچ کے بھی دینا پڑا تو اس کی ڈیمانڈ پوری کرے گا. جو اس نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا کہ ابو میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو میں نے آپ سے ہی مانگنا. تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ. اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں. انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد. تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں. کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں. تو بے نیاز ہے اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا. مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں. یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی. تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا ہے جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا. اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے. ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا. یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے. التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے. منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے. اللہ اکبر. تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے. دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے. اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی. تو اسی سے مانگیں. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا. یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا. تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا. تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے، میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہیں، لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں. یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک.
اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما۔ یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو ہمیں یہ تلقین کی کہ رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا۔ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ شیخ سعدی بولے شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کہ میسر شود ای مقام، کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گرے پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے۔ تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو۔ حضور کے غلام اور اسلامی معاشرہ، اس میں یہ کس طرح چیزیں پنپ سکتی ہیں کہ ہم نفرتوں کو فروغ دیں اور کہیں کہ نہیں ہم ایسے کر دیں گے، اس نے میری طرف یوں دیکھا ہی کیوں ہے، لہٰذا میں تو اب اس سے ساری زندگی ہم کلام ہی نہیں ہوں گا۔ تو رویوں کی خوبصورتی اور صلہ رحمی یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھائی۔ جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی حمد کی اس نے سن لیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، جب انسان رکوع میں کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میرے مالک تو کتنا عظیم ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے، اور یہ ذکر کی کیفیت ہے، اور وہ رکوع میں جھک کے کہہ رہا ہے، کیسا اس کا ذکر، کبھی قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی سیدھے کھڑے ہو کے، کبھی درمیان میں جھک کے، کبھی نیچے پیشانی زمین پہ رکھ کے، کبھی سبحان ربی العظیم، کبھی سبحان ربی العالی، کہیں سبحان اللہم وبحمدہ کا، اس کا نام کھڑے قیام و قعود میں پکارا جا رہا ہے، کیا اس کی حمد کی بولیاں اور ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ تو ذرا اس کا لطف ذرا دیکھیے کہ جب رکوع میں ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، وہ کتنا عظیم رب ہے، اس کی پاکیاں ہیں، اس کی تسبیح ہے، اس کی عظمتوں کے ترانے ہیں، جو بہت عظمتوں کا مالک ہے۔ 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہا، 7 مرتبہ کہا، جس قدر ذوق کی کیفیت تھی ہم نے کہا، شریعت نے ہمارے ذوق پہ چھوڑا ہے، شریعت نے یہاں پابندی نہیں لگائی، کہا کہ یہاں تمہارا ذوق ہے، اب تم جھک گئے ہو، تمہارا رب کا تعلق اب بن گیا ہے، پہلے تم نے اس کی تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد تم نے اس کی حمد بولی الحمدللہ رب العالمین، پھر تم نے ما تیسر جو میسر تھا قرآن سے وہ پڑھا، اب تم جھکے نا، اب تمہاری مرضی ہے، پڑھتے جاؤ، اس کا نام پکارتے جاؤ، اللہ اکبر۔ اور بندے نے ذوق میں کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی بار کہا۔ یہ اصل ذوق کی کیفیت ہونی چاہیے، جب آپ کو لگے کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اوہ جس کو پکارا اس نے سن لیا، جس کو پکارا اس نے سن لیا۔ پھر بتاؤ پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ بندہ پہلے پکارے جا رہا ہے پھر ایک دم اٹھتا ہے اور کہہ رہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو جب یہ کہا نا کہ اس نے سن لیا، ساتھ ہی بولا ربنا لک الحمد، مالک تیری ہی حمد ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سورہ المجادلہ ہے نا، ذرا آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ خولہ بنت سالبہ ایک خاتون تھی، وہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ جو ایک دن وہ غصے میں آ گئے تو انہوں نے کہا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جس سے میری ماں کی پشت ہوتی ہے۔ ماں کہہ دینا یہ زہار ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر زہار سے ابدی طلاق ہو جاتی تھی، دوبارہ پھر میاں بیوی آپس میں مل نہیں سکتے تھے، جب ماں کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ اب ان کے بچے بھی تھے اور بوڑھی خاتون تھیں اور ان کا شوہر بھی بڑھاپے میں تھا، جذباتی طور پہ یہ لفظ کہہ دیے۔ اس زمانے میں یہ طلاق تھی۔ اب خولہ بنت سالبہ حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں گھر کے اس کونے میں بیٹھی تھی اور حضور آگے بیٹھے تھے اور خولہ ادھر بیٹھی تھی۔
تو حضور جو فرما رہے تھے وہ میں سن رہی تھی، اور جو حضرت خولہ کہہ رہی تھی وہ میں نہیں سن رہی تھی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے حضور سے کہا کہ حضور اس کا طلاق ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے میرے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے پاس بھیجوں تو ضائع ہو جائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں تو اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، وہ بھی بوڑھا ہے، اب لفظ ایسے ہوئے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، تو ہمارا کو مسئلہ حل کیجیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اب تو طلاق ہو گئی، اور اللہ کے محبوب اس کو سمجھا رہے تھے، اور بار بار وہ عرض کر رہی تھی اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا اشتکی اللہ، میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں، میرا مسئلہ مالک تو حل کر۔ اب سنیے سورہ المجادلہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ اکبر۔ محبوب، یہ جو خاتون آئی تھی اور اپنے خاوند کے حوالے سے آپ سے بحث کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اللہ کو شکایت کرتی ہوں، اللہ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ محبوب، اس خاتون کی جو ابھی ابھی بحث کر رہی تھی رب نے بات سن لی ہے، رب نے اس کی بات سن لی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے نہیں سنی تھی، رب نے سن لی تھی، میں بھی اسی گھر میں بیٹھی تھی لیکن میں نے نہیں سنی، رب نے سن لی۔ اب حکم آیا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے احکام تبدیل کرتے ہیں۔ کہا کہ جاؤ غلام آزاد کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے کہا میرا شوہر غلام آزاد نہیں کرا، وہ بہت ناز میں آ گئی نا۔ کہا کہ جاؤ 60 روزے رکھو، اس نے کہا وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ پھر کہا کہ اچھا آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر کا زمانہ تھا، یہ خولہ بنت ثعلبہ یہ حضرت عمر سے کچھ کہنے آئیں، تو حضرت عمر اٹھے اپنی جگہ سے اس کی بات سننے گئے۔ تو کسی نے کہا عمر آپ اس خاتون کے لیے، بوڑھی خاتون ہے، بات سننے گئے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے، اس کی باتیں تو رب بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دوبارہ آ جائیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب رکوع کرنا تو ذرا سبحان ربی العظیم اس کو بار بار پڑھنا، جب آپ کو لگے نا کہ اس نے سن لیا ہے تو پھر سر اٹھا کہنا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس نے سن لیا، اس نے سن لیا، اللہ اکبر۔ اور جب آپ کا دل سرشار ہو کے کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو پھر کہنا ربنا لک الحمد، اے اللہ تیری ہی خوبی ہیں۔ پھر کہا اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا گرا، مالک تو نے رکوع میں سن لیا، سجدے میں کیوں نہیں سنے گا؟ اور وہاں بولا سبحان ربی العالی، سبحان ربی سبحان ربی العالی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کیفیت ہے لفظوں کی، کیا جمال ہے لفظوں کے اندر رکھا ہوا، لیکن افسوس یہ کہ زنگ لگا ہوا ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ سب کچھ پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس کا ذائقہ نہیں چکھ رہے۔ ہر ذکر کا ذائقہ الگ ہے، ہر لفظ کا ذائقہ الگ ہے، ہر عبادت کا ذائقہ الگ ہے۔ تو یہ کون محسوس کرے گا جس کی یہ حس مری نہیں ہے؟ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں، اور تیر نکال لیا جاتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا۔ تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک۔ اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو۔ جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بس توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے۔ تو فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں۔ تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ایک کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے۔ تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے۔ تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے۔